الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. آج ہماری سورت کہف کا آغاز ہے. کہف کا معنی ہوتا ہے غار. چونکہ اس سورت کے اندر غار والوں کا تذکرہ ہے اس لیے اس سورت کا نام جو ہے سورت کہف پڑ گیا. لیکن اس کے اندر صرف ایک واقعہ نہیں ہے. یہ صورت ایسی ہے اس کے اندر کئی واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں جن میں سے ایک واقعہ جو ہے وہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے. دوسرا واقعہ حضرت خضر علیہ السلام کا ہے اور تیسرا واقعہ جو ہے وہ ذوالقرنین کا واقعہ ہے. یہ تین بڑے واقعات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس صورت کے اندر ذکر فرمایا ہے. تو سب سے پہلے سورت اصحاب کہف کا واقعہ. یہ اصحاب کہف جو تھے یہ چند نوجوان ایسے تھے کہ ان کے دور میں ان کا جو بادشاہ تھا وہ کافر تھا, مشرک تھا, بت پرست تھا. اور صرف وہ بت پرست نہیں تھا بلکہ وہ دوسروں کو بت پرستی پر مجبور بھی کرتا تھا کہ آپ بھی شرک کرو. ان نوجوانوں نے یہ عہد کیا کہ ہم اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ کا کوئی شریک پھر ہم نے نہیں کرنا, جو مرضی ہو جائے. حتیٰ کہ انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کہنے لگے کہ ہم کہیں دور چلے جاتے ہیں جہاں پر یہ آدمی ہمیں پکڑ نہ سکے. تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ بھاگ کر, چند لوگ تھے تو بھاگ کر ایک غار کے اندر چلے گئے. جب غار میں گئے تو ان کے ساتھ ایک کتا تھا, وہ بھی ان کے ساتھ پیچھے پیچھے چلا گیا. یہ لوگ غار کے اندر چلے گئے اور کتا جو ہے وہ غار کے پاس بیٹھا. اس واقعے میں علماء نے لکھا ہے کہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ حالات جیسے بھی کیوں نہ ہو انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کی توحید پر کاربند رہے. اور اگر اللہ سازگار نہ ہو, لوگ توحید پر چلنے نہ دیں, اسلام پر چلنے نہ دیں, اگر دو چیزوں میں سے ایک چیز کو چھوڑنا پڑے یا اسلام یا دنیا, تو چھوڑنا کس کو ہے؟ دنیا کو. ہجرت کر جاؤ, چلے جاؤ, پھر کسی کی پرواہ نہ کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی تعلیم ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا فتنے اتنے ہوں گے, اتنے فتنے ہوں گے, بندہ اپنے ایمان کو بچا نہیں پائے گا. فرمایا اگر تمہیں ایسا وقت مل جائے پہاڑوں میں نکل جاؤ, اپنے دین کو بچاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کیا. انہوں نے اپنی بیوی کو اور اپنے چھوٹے سے بچے اسماعیل کو کہاں پر چھوڑا تھا؟ کہاں چھوڑا تھا جی؟ مکے میں. مکے میں کون رہتا تھا جی؟ وہ کوئی نہ بندہ نہ بندے کی ذات. بیوی کو وہاں چھوڑ کے آگے, دودھ پیتے بچے کو وہاں چھوڑ کے چلے آئے. دین بچانا ضروری ہے. یہ تو ہماری اماں تھی جو وہاں پہ رہ پڑی. آج کل کی کوئی عورت ہوتی وہ تو کرائے کے مقام میں نہیں رہتی, کہتی لے یہ کون سے محلے میں تم ہمیں لے آئے ہو, غریبوں کا محلہ ہے, ٹوٹے پھوٹے مکان ہیں, یہ کوئی رہنے کی جگہ ہے, یہاں پر کوئی رہ بھی سکتا بندہ؟ کمال قربان جائے ان کے اوپر. جنگل پہ آباد نہ ہو, کوئی بندہ نہ بندے کی ذات, نہ کھانے کو نہ پینے کو نہ رہنے, مکان بھی کوئی نہیں. حیرانی تو اس بات کی ہے. اور کوئی جھگی ڈال کے بھی نہیں دی ابراہیم علیہ السلام نے. اللہ نے کہا بس چھوڑ کے چلے آؤ, بس اللہ کے والے کرو. کہتے ہیں کہ جب تک ایسا توکل پیدا نہ ہو جائے کہ ایمان بچانے کے لیے, دین بچانے کے لیے بندہ جب تک سب کچھ تیاگنے کے لیے اور چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو تو زمین میں سے زمزم نہیں نکلا کرتا. وہ زمزم ایسے نہیں نکل آیا. بندے کہتے نہیں وہ زمزم نکل آیا اسماعیل, ایسے تھوڑی نکل آیا. وہ ماں کا کلیجہ چیر کے نکلا تھا, زمین چیر کے نہیں نکلا. یہ اتنا آسان کام نہیں تھا. فرمایا اپنے دین کو, ایمان کو بچانے کے لیے اگر تمہیں اپنا سٹیٹس چھوڑنا پڑتا ہے, گھر چھوڑنا پڑتا ہے, کاروبار چھوڑنا پڑتا ہے, سب چھوڑ کے چلے جاؤ. کیونکہ یہ ایک دن تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے. آج تو بڑے پر جمے بیٹھے ہو, نہیں میں نہیں چھڑ کے جا سکتا,
وہ جب آئے گا تمہارا دروازہ کھٹکھٹائے گا، دستک دے گا، پھر وہ تمہیں لے کے جائے گا۔ جس دن وہ آ گیا، وہ جب آ جاتا پھر واپس بھی نہیں جاتا، وہ کہتا میں تینوں نال ہی لے کے جانا، چل ہم ذرا بڑی تو دولت جمع کر لی، بڑے تو پیسے جمع کر لے، چل میرے نال۔ اصحاب کہف نے کہا نہیں، ہم نے ایمان بچانا، اور وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے غار میں چلے گئے۔ اللہ کے غار میں گئے تو اللہ نے کمال پتہ کیا کیا، انہیں وہاں پر کیا کر دیا، سلا دیا۔ کہ نیند بھی کوئی کمال کی چیز ہے، ساری ٹینشنیں کیا کر دیتی ہے، سلا دیتی ہے۔ بندے کو نہیں پتا رہتا میں کیا ہوں، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، سب ایک لمحے کے لیے بندہ مر جاتا ہے۔ کہتے ہیں وہاں پر ان کو اگر جاگتا رکھتا نا اللہ تعالیٰ کہ ٹھیک ہے یار سیف ہو تم یہاں پہ، وہ سیف بھی ہوتے نا، ٹینشن نہیں جانی تھی، انہیں کوئی آ گیا، انہیں کوئی آ گیا، اللہ نے کہا سو جاؤ، چھاڑ دو، وہ سو گئے۔ اللہ نے قرآن پاک میں یہاں پر فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، فرمایا وہ پاسا بھی خود نہیں پلٹتے تھے، ہم پہلو بھی ان کے ہم بدلتے تھے۔ ایک سائڈ پہ سو سو کے کہیں پاسا ہی نہ تھک جائے، کہیں ایک سائڈ تھک ہی نہ جائے۔ یہ اللہ کی محبت ہے، اللہ کے لیے چھوڑا نا، ہم اللہ کے لیے کچھ نہیں چھوڑتے، مجبوری میں چھوڑتے ہیں۔ بیوی چھوڑنی ہو مجبوری میں چھوڑیں گے، کاروبار چھوڑنا ہو تو مجبوری میں چھوڑیں گے، محلہ چھوڑنا ہو تو مجبوری میں چھوڑیں گے، اللہ کے لیے کوئی نہیں چھوڑے۔ جس دن کوئی اللہ کے لیے چھوڑے کسی چیز کو، اللہ تو اس کو بتائے گا کہ میں ہوں، پھر اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ فرمایا ہم نے سورج کو بھی کہہ دیا خبردار روشنی اندر نہیں لے کے جانی، میرے بندے سوئے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں سورج بھی کنارہ کاٹ کے نکل جاتا تھا، غروب ہوتا تو سائڈ پہ ہو کے نکلتا، اور جب طلوع ہوتا تو سائڈ پہ ہو کے نکلتا۔ کدھر غار کے اندر روشنی گئی، دھوپ گئی، کہیں گرمی نہ ہونے لگ جائے، کہیں جاگ نہ جائے، آنکھ نہ کھل جائے میرے پیاروں کی۔ تو فرمایا کہ جو اللہ کے لیے کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے۔ اور ایک اور مسئلہ انہوں نے کہا، انہوں نے کہا یہ بھی یاد رکھو، یہ دنیا میں جو اللہ کا دین ہے نا، یہ تمہاری وجہ سے نہیں بچا ہوا، اس کو بچانے والا کون ہے؟ یہ اللہ ہی ہے۔ بندہ کہتا میری وجہ سے گھر چل رہا ہے، کتنے لوگ دنیا میں آئے جن کی وجہ سے گھر چلتے تھے وہ دنیا سے چلے گئے، اور گھر کیا ہو رہے ہیں، چل رہے ہیں، ملک چل رہے ہیں، گھر چل رہے ہیں، دنیا چل رہی ہے، آنے والے آ رہے ہیں اور جانے والے جا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا کسی کے نہ آنے سے اور جانے سے۔ وہ اس وقت کا جو کافر بادشاہ تھا، کہتے ہیں اس کا نام تھا دقیانوس۔ آج کل بھی جس کے خیالات بڑے پرانے ہوں نا، جاہلانہ اور گھٹیا جس کے خیال ہوں، اس کو کہتے ہیں کہ تیری سوچ کون سی ہے، دقیانوسی سوچ آتی ہے۔ وہ دقیانوس بادشاہ کی طرف نسبت ہوتی ہے، ویسا گھٹیا آدمی تھا۔ تو کہتے ہیں جب یہ اصحاب کہف جو تھے یہ غار کے اندر گئے، اس وقت عیسائی تھے، انہوں نے عیسائیت قبول کی تھی، کیونکہ اس وقت عیسائیت ہی دین تھا اصل، تو اللہ کی عبادت کی طرف بلانے والے تھے، باقی بت پرست اور شرک کرنے والے تھے۔ عیسائی کو ہوتا نہیں تھا، ڈر لگتا تھا۔ اور کہتے ہیں جب 350 سال، کتنے سال، 350 سال بعد جب اللہ نے ان کو اٹھایا تو اس وقت پورے علاقے میں، پوری دنیا میں غلبہ کس کا ہو چکا تھا، عیسائیت کا۔ بندہ یہ نہ سمجھے میرے ان کو سوچو بھائی وہ دین میرا میں کر لوں گا، بندہ یہ سمجھے کہ میرے کرنے سے کچھ ہوگا، کہ کرنے والی تو اللہ کی ذات۔ اللہ تعالیٰ دل کھولتے تو سارے کام ہو جاتے ہیں، اللہ دل بند کر دے تو ابو جہل، ابو لہب جو نبی پاک کے چاچے تھے، سمجھانے والے نبی پاک تھے ان کو، لیکن پھر بھی سمجھ کوئی نہیں آئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، سب کو عطا فرما دے۔ پھر ایک اور مسئلہ اس صورت کے اندر انہوں نے بیان فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف جو تھے نا، جب وہ سو کے اٹھے 309 سال بعد، تو ان میں سے ایک کہنے لگا کہ یار دسو کتنی دیر ہو گئی ہمیں سوئے ہوئے؟ تو ایک کہنے لگا کہ لبثنا یوما او بعض یوم، لگتا ہے کہ یا تو دن ہوا ہے، پتہ دیکھتا ہے نا، ہم تو گھڑی دیکھتے ہیں نا، اس وقت لوگ کیا دیکھتے تھے، وہ دن کو سورج کو دیکھتے کہ یار جب سوئے تھے تو سورج یہاں پر تھا، اب سورج یہاں پر ہے، لگتا ہے ایک دن ہو گیا، یا دن کا کچھ حصہ ہو گیا، یاد نہیں سوئے تھے، پتہ نہیں اب ٹائم کیا ہو گیا۔ دوسرے کا لگا نہیں کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ تم یہاں پر کتنی دیر پڑے رہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، ہمارے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ کے ولیوں کو سب کچھ پتا ہوتا ہے، کون ان کی دربار کے اوپر آ رہا ہے، کون ان سے فریادیں مانگ رہا ہے، کون دعائیں کر رہا ہے، کون ان سے کیا کہہ رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ولیوں کو پتا ہوتا ہے، حالانکہ جتنے ولی
ولی ہم لوگوں نے بنائے ہوئے ان میں سے پتہ نہیں کتنے ولی ہیں اور کتنے ولی نہیں، کیا پتہ ہے؟ کسی کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ کا ولی ہے یا نہیں. وہ تو ہم ظاہری طور پر دیکھیں میں نماز پڑھتا اندر کھاتے وہ کیا ہے، اللہ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، یہ تو کون جانتا ہے؟ یہ تو اللہ جانتا ہے یا وہ جانتا ہے، ہمیں تو نہیں پتا. یہ جو اصحاب کہف ہے نا، یہ قرآنی ولی ہیں. ان کو اللہ کا ولی کس نے کہا؟ اللہ نے خود کہا ہے. یہ ایسے ولی ہیں کہ ان کی ولایت میں شک کوئی نہیں. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ پتہ نہیں اللہ کے ولی ہے کہ نہیں. اللہ نے ان کو کہا فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ، یہ نوجوان ایسے ہیں جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور اللہ کی رحمت کے امیدوار ہو کر کار پہ چلے. 309 سال تک ان کو تو نہ پتا چلا. لوگ کہتے ہیں نا کہ ان کو سب کچھ پتا ہوتا ہے اور یہ تو اللہ کے پکے ولی تھے. ان کو بھی یہ لگ رہا تھا کہ کتنے دیر پڑھ رہے ہیں، ایک دن یا دن کا، کہ میں نہیں کہہ رہا اللہ کا قرآن کہہ رہا، وہ کہہ رہے دن یا دن کا کچھ حصہ ہوا. انہیں اپنا نہیں پتا بھئی ہمیں کتنی دیر ہو گئی یہاں پر پڑے ہوئے. 309 سال تھوڑا ٹائم نہیں ہوتا. ابھی آپ نا پاکستان بنے ہوئے کتنے سال ہو؟ 75 سال ہوئے پاکستان بنے ہوئے. ایسے لگتا ہے جیسے اگر کوئی پاکستان بننے کے دور کا کوئی آدمی ہو نا، جس نے پاکستان بنتے ہوئے تھے، وہ اتنا پرانا آدمی ہے. تو 75 سال ہوئے صرف ابھی، اور ان کو کتنے سال ہو گئے تھے؟ 309 سال. 309 سال پیچھے چلے جائیں پتہ حیران ہو جاتا ہے کیسی دنیا ہوگی 309 سال پیچھے. اتنا عرصہ گزر گیا کچھ بھی پتہ نہیں چلا. اس لیے یہ جھوٹ ہے. جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اس کو نہیں پتا دنیا میں کیا ہوگا. پھر وہ اگلی دنیا میں نیک ہے تو جنت میں جائے گا، اللہ کا ولی ہے تو جنت میں ہوگا، اور اگر گنہگار آدمی ہے، برا آدمی ہے، اللہ کا نام فرمان ہے تو وہ جہنم میں ہوگا. یہ پتے والی باتیں کوئی نہیں. پتہ سارا صرف کس کو ہے؟ کہ اللہ کو ہی ہے. اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا سب کچھ. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو دوبارہ جو ہے وہ جب اٹھایا نا تو انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی، اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے. 309 سال پڑے رہے، نہ کھایا نہ پیا، کچھ بھی نہیں کیا. 309 سال مردوں کی طرح وہاں پر پڑے رہے اور ان کو دوبارہ جگایا بھی تو کس نے جگایا؟ اللہ نے. اللہ قادر ہے. فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں ان کی یہاں ایک بحث یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا. تو جب یہ زندہ ہوئے نا، انہوں نے دیکھا، کہتے ہیں کہ وہ جو ان کے پاس سکے تھے نا، جب جا کے ان کا یار بھوک لگی ہے، مطلب سو کے اٹھے نا بھوک لگ جاتی ہے، جاؤ ذرا اور جانا ذرا آرام سے جانا، کسی کو پتہ نہ چل جائے. کہتے ہیں وہ سکے لے کر گیا، اس نے جا کے جب سکے دیے انہوں نے دیکھا بھائی ایسے سکے کتنے لیتے ہو؟ یہ 309 سال پرانے سکے تو لیے پھر رہا ہے، تو کہے آیا کہاں سے ہے؟ وہ کہا نہیں میں تو کہیں سے نہیں آیا بھائی، ادھر سے آیا ہوں، کیا ہو گیا؟ لیکن کون مانے کہ اتنے پرانے سکے لے کے بازار میں کون چیز خریدنے کون آ جائے گا؟ تو ان کو لوگوں کو پھر یہ جب بات پتہ چلی کہ یہ وہ لوگ تھے جو 309 سال پہلے کہاں چلے گئے تھے؟ غار میں گئے، اور اللہ نے ان کو دوبارہ کیا کر دیا؟ دوبارہ زندہ کر دیا. تو جس طرح 309 سال بعد اللہ ان کو اٹھا سکتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہزاروں سال بعد انسانوں کو بھی کیا کر سکتا ہے؟ اٹھا سکتا ہے. وہ اللہ قادر ہے. تو یہ اصحاب کہف کا واقعہ جو ہے بڑا، اسی لیے کہتے ہیں سورۃ الکہف جو ہے نا، یہ نبی پاک کی سنت ہے کہ ہر جمعے کو پڑھنی چاہیے. اس کے اندر بڑی حکمت، بڑی بات ہے. دوسرا واقعہ جو اس کے اندر کمال کا واقعہ ہے وہ واقعہ ہے حضرت خضر علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام جو تھے نا، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ بحث کر رہے تھے اپنی قوم میں کھڑے ہو گئے، تو کسی بندے نے ان سے پوچھا بھائی وہ تمہاری قوم میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں. نبی جو تھے صحبت سب کی ساری بات علم کی بات، لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ موسیٰ میرا ایک بندہ ہے، اس کے پاس وہ علم ہے جو تیرے پاس نہیں. ہاں دین کا علم تیرے پاس زیادہ ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ میرے پاس سب سے علم زیادہ ہے، علم کی ہزاروں قسمیں ہیں، یہ نہ کہہ کہ سارا علم بھی میرے پاس زیادہ ہے. اللہ نے علم بانٹا ہوا ہے، کسی کو دین کا علم دیا، کسی کو دنیا کا علم دیا. کوئی موٹر سائیکل ٹھیک کر سکتا ہے تو کوئی بندے ٹھیک کر رہا ہوتا. کوئی موٹر سائیکل کا انجن کھول کے بیٹھا ہوتا ہے، کوئی کسی بندے کا انجن کھول کے بیٹھا ہوتا ہے. یہ ہر بندے کا اپنا اپنا فن ہے، اپنا اپنا علم ہے. تو فرمایا ہر علم سے اوپر بھی علم والا ہوتا ہے. میرا ایک بندہ اس کے پاس وہ علم ہے جو تیرے پاس نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا چلو. وہ گئے، ساتھ میں نکل پڑے. اصحاب ان کے شاگرد تھے، حضرت یوشع ان کا نام تھا، ان کو ساتھ لیا اور ساتھ لے کے ان کو چل پڑے.
تو میں تفصیل میں نہیں جاؤں. وہ پہنچے وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. کہنے لگے کہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں تیرے پاس آؤں تو جو تیرے پاس علم ہے نا وہ مجھے سکھا دے. خضر علیہ السلام کہنے لگے نہ بھائی نہ, تیرا مزاج ہے تھوڑا سا گرم. موسیٰ علیہ السلام نے ذرا گرم طبیعت کے آدمی, ہر بندے کا اپنا اپنا مزاج, بڑے غصے کے آدمی. کہتے ہیں ایک دفعہ ان کے پاس نا موت کا فرشتہ جب آیا روح ان کی قبض کرنے کے لیے, تو موسیٰ علیہ السلام سے اس نے کہا میں تیری جان نکال لے آیا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ مارا اس کے منہ کے اوپر, آنکھ اس کی باہر آ گئی. یہ تو نے کیا کیا, واپس اللہ کے پاس گیا, یا اللہ کس کے پاس بھیج دیا, یہ تو بڑا ڈنڈا آدمی ہے, یہ تو مرنا نہیں چاہتا. یہ نہیں اس قسم کی جلالی. کوئی اسی طرح جو مصر سے جب وہ بھاگے تھے نا, مصر سے بھاگ کے کیوں گئے تھے, وہ صبح نکلے, دیکھا دو بندے آپس میں لڑ رہے, ایک فرعون کا آدمی تھا, ایک ان کی برادری کا تھا. تو برادری ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری برادری کے بندے نہ فرعون نہ لڑن دے. قریب گئے, تھوڑی تو مار ایک مکہ مارا, وہ مکہ مارا بندہ ٹائم ختم, بندہ مار گیا. اندازہ ہوا ہے نا کیسا جلال ہوگا کہ مکہ مار کے بندہ ہی مار دیا. تو موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی مزاج کے تھے. تو انہوں نے کہا کہ نہ بھی تو نہیں سیکھ سکتا, تو جا. موسیٰ نہیں میں کچھ نہیں کہوں. انہوں نے کہا پھر ایک شرط ہے میری, سوال کوئی نہیں کرتی, بس جو ہوتا ہے نا ہونے دیں, تھوڑی دیر چپ ہی رہتے. بندہ کہتا یہ کیا ہو گیا, کوئی ایسے کیوں کر, گھروں میں عورتیں ہوتی ہیں, بعض عورتوں کو بیماری ہوتی ہے, ہر بات میں ٹوکا ٹاکی, ہر بات میں ٹوکا ٹاکی, پھر کہتی ہے ہماری بہو ہے ہم سے لڑتی ہے. ٹوکا ٹاکی نہیں جوڑنی, ایسے کیوں کر دیا, ایسے کیوں کر دیا, یہ کیوں کر دیا, وہ کیوں کر دیا. اور ٹھیک ہے بھائی تمہارے پاس علم زیادہ ہے, تمہارے پاس تجربہ زیادہ ہے, لیکن دوسرے کو بھی سیکھنے دو. ہر بات میں ٹوکا ٹاکی. وہ کہنے لگے سوال کوئی نہیں کرنا, میں چپ کر کے پھر نہ رہنے, پھر میں سکھاؤں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام چل پڑے. کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جب چلے تو انہیں دریا پار کرنا, کشتی میں بیٹھے. جب کشتی میں پار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے کشتی کا پھٹا توڑ دیا. موسیٰ علیہ السلام پھر تب کیوں اتنی جلدی بندہ ٹھنڈا کیسے ہوتا ہے, عادت پڑی ہو نا پرانی وہ نہیں جاتی. بندہ لاکھ باری سمجھائے کوئی ایسے نہ کرو یار, ایسا بندہ پھر وہی کام, عادتیں جاتی نہیں ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہنے لگے یہ کیا کیا, تو انہوں نے کشتی سے میں پار لگوایا. یار بندہ ایسا تو نہیں کرتا, نیکی کیا اس نے, ٹھیک ہے چلو نیکی کا دریا میں ڈال دیا بات تو ٹھیک ہے, لیکن نیکی کا پھٹا توڑ یہ بات سمجھ نہیں آئی مجھے کہ کشتی توڑ دی. تو میں نے تجھے کہا نہیں نا بولنا نہیں, زبان اپنی تھوڑی دیر کے لیے بند رکھ لینا, بڑا کمال کا بات. معافی مانگی پھر موسیٰ علیہ السلام کہ نہیں بھائی آپ نہیں بولے, پھر چلے گیا. آگے گئے تو آگے انہوں نے دیکھا لڑکا جا رہا ہے. خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو مار دیا, تلوار لی قتل کر دیا, سر اڑا دیا اس کا. موسیٰ علیہ السلام پھر کب گئے, کہ یار نہ انہیں سیڈل پنگا لیا, نہ گل نہ تو بات, نہ لڑائی نہ جھگڑا, ایویں چلتے چلتے بندے کو مار دیتا ہے. ایسے بھی کوئی کرتا بھلا, میں نے تو ایسا بندہ کبھی نہیں دیکھا کہ بلا وجہ لوگوں کو مار رہے ہو. میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ آپ پلیز سائلنٹ, تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائے, ایسے نہ کریں. انہیں پھر معافی مانگی, پھر آگے چل پڑے. تو دوپہر کو کافی ٹائم ہو گیا ہوگا, وہ گاؤں میں گئے, ان سے کہا یار ہمیں کھانا کھانا دے دو, بھوک لگی ہے, مسافر ہے. انہوں نے کہا مسافر ہو تو ساڈا کیا قصور ہے, اب ہم تمہیں کس حساب سے کھانا دیں, کھانا کھاؤ جا کے ہوٹل پہ جا کے کھاؤ. انہوں نے نکال دیا گاؤں سے, کہنے کے باہر نکلنے لگے, وہاں پہ دیوار تھی وہ ایسے گرنے لگی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے کہ کو ساتھ لگایا, خضر علیہ السلام چلی یار نال لگ دیوار بنا دی. دیوار ٹھیک کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کہ یار تیری واقعی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. وہ ایک تو انہوں نے کھانا کچھ نہیں دیا, ہمارے ساتھ سلوک کیسا کیا, اوپر سے تم ان کا کام بغیر پیسوں کے کر رہے ہو. بندہ کہتا بھائی پیسے تو دیہڑ لگا دیں, کام کر دیں تمہارا. خضر علیہ السلام کہنے لگے بس بھائی بس اب نہیں. لیکن میں تمہیں بات بتاتا ہوں, انسان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے, چاہے غلط سے غلط کیوں نہ ہو جائے, صحیح سے صحیح ہو, غلط سے غلط ہو, اس کے پیچھے کوئی بات ہوتی ہے. بندہ نہیں سمجھ رہا ہوتا, بندہ کہتا ہے یہ کیا ہو گیا, ایسا کیوں ہو گیا اور ایسا کیوں ہو گیا. انہوں نے بتایا کہ جو کشتی کا پھٹا میں نے توڑا تھا, برائی نہیں کی میں نے, تمہیں لگ رہا تھا برائی کی, میں نے اس کے ساتھ کیا کی, بھلائی کی. کشتی کا پھٹا نہ توڑتا تو آگے بادشاہ تھا ایک بڑا ظالم بادشاہ, جس کی پھٹا کشتی کا ٹوٹا ہوا نہ ہوتا تھا, کشتی چھین لیتا تھا. میں نے پھٹا توڑ کے کیا بچا لی, پوری کشتی. میرے کو کیوں مارا, کہ ان کا لڑکا بڑا بدبخت تھا. ایک ہوتا ہے نا بندہ گنہگار ہوتا ہے, گناہ کرتا ہے, ٹھیک ہے الگ بات ہے, اسی یہ ایسا گنہگار تھا گھر والوں کو بھی اس نے پریشان کیا ہوا ہے. یہ جو ہوتے ہیں نا ڈاکو اور چور قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, یہ خود بھی پھنستے ہیں
اور کس کو پھنساتے ہیں؟ گھر والے ذلیل ہو جاتے ہیں. کبھی سب پہ مار دیا کہ تھوڑا موٹا چوری کر رہا ہے, کبھی محلے والا کوئی آ جاتا ہے وہ آپ کا لڑکا چوری کر گیا جی, اس نے ایسے کر دیا. فرمایا اس نے اپنے گھر والوں کو مجبور کر دیا, اتنا تنگ کیا ہوا ہے کہ اللہ نے میں اپنی مرضی سے نہیں کیا. ما فعلت بامری, اپنے خود سے نہیں کیا, اللہ کے کہنے سے کیا. اللہ نے کہا اس کو ختم کر دے, یہ اب اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی, اس کے بدلے میں اللہ انہیں نیک بیٹا عطا فرمائے گا. اس کا جانا ہی بہتر ہے, جو آ رہا ہے اس کا آنا بہتر ہے, اور جو جا رہا ہے اس کا جانا بہتر ہے. یہ سمجھ لیں بات. اور فرمایا کہ وہ جو آخری بات ہے نا, وہ میں نے کوئی نیکی وہ بستی والوں کے ساتھ نہیں کی. تو یہ سمجھ لو کہ اس کا تعلق بستی والوں کے ساتھ ہے, دیوار کا تعلق بستی والوں کے ساتھ ہے. نہیں, بستی والوں کے ساتھ نہیں ہے. اس کے نیچے تو یتیم بچے تھے بیچارے, ان کا خزانہ اس کا باپ رکھ گیا تھا. تو اگر یہ دیوار گر جاتی تو لوگ نکال لیتے. تو اللہ نے مجھے کہا کہ دیوار ٹھیک کر دو, جب یہ بچے بڑے ہو گے تو کیا کریں گے, وہاں سے نکال لیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے ہاں یہ بات واقعی جو تم نے کہا ٹھیک کیا, جو کیا تو نے ٹھیک کیا. اللہ کبھی غلط نہیں کرتا کسی کے ساتھ. یہ بات سمجھ لیں, ہم ہی غلط ہوتے ہیں, ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں, ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں. اللہ کبھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتے. وما ظلمهم اللہ ولکن كانوا انفسهم یظلمون. فرمایا اللہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ اپنی جانوں پر کیا کرتے ہیں. اور تیسرا جو بڑا واقعہ اس کے اندر ہے وہ کیا ہے کہ حضرت ذوالقرنین کا اللہ نے کو حکومت دی, مشرق کی طرف چلے گئے, اللہ نے حکومت دی مغرب کی طرف چلے گئے. لیکن فرمایا کہ اللہ نے جب ان کو حکومت دی تو حکومت اللہ دیتا ہے آزمائش کے لیے. کس کے لیے دیتا ہے؟ اللہ آزماتا ہے. خضر علیہ السلام کو اللہ نے جو علم دیا تھا وہ اور تھا, اصحاب کہف کو جو علم دیا تھا وہ اور تھا, اور جو ذوالقرنین کو دیا وہ علم اور تھا. وہ حکومت کا علم تھا, وہ سلطنت کرنے کا علم تھا کہ حکومت کرنے والے کو کیسا ہونا چاہیے. فرمایا کہ وہ اللہ کا بندہ ایسا تھا کہ وہ گیا جب تو وہاں پر راستے میں قوم ملی ایک, کہنے لگی کیا جی یہ یاجوج ماجوج آتے ہیں اور جناب یہ ہمارا تہس نہس کر جاتے ہیں, برباد کر دیتے ہیں, ہم آپ کی مدد کریں گے. کہنے لگا نا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں. جو اللہ نے میرے اوپر فضل کیا ہے نا اس سے میں تمہیں نوازوں گا. جس کو اللہ حکومت دیتا ہے وہ لوگوں کی بھلائی کا سوچے, لوگوں سے نکالنے کا نہ سوچے کہ میں لوگوں سے کچھ لے لوں, لوگوں سے اپنا بھلا کروا لوں. فرمایا کہ وہ اپنے بھلے کے لیے نہیں, لوگوں کے بھلے کے لیے انہوں نے ایک ایسی دیوار بنائی جس کا نام آج تک مشہور ہے کہ حضرت ذوالقرنین, اس کو کہتے ہیں سد ذوالقرنین. ذوالقرنین نے کیا بنائی تھی؟ دیوار بنائی. لیکن وقت آیا وہ دیوار ختم ہو گئی. اگرچہ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ دیوار جو بنائی تھی نا ذوالقرنین نے وہ کون سی دیوار ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ دیوار چین ہے. یہ دیواریں چین جو ہے نا یہ ذوالقرنین نے بنائی تھی کیونکہ اس طرف سے منگول آتے تھے اور چائنا کے اوپر حملہ کرتے تھے. تو پھر ذوالقرنین نے کہا کہ حملہ کرتے اور حملہ کرتے تھے واقعی ادھر سے. یہ اتنی بڑی لڑائیاں چائنا کی چلتی تھی, اسی وجہ سے یہ دیوار بنائی تھی. اسی وجہ سے چائنا نے یہ دیوار اسی لیے بنائی تھی کہ یہ منگول قبائل جو تھے نا ساتھ والے ملکوں کے, یہ ان پر بار بار کیا کرتے تھے,